بدقسمتی سے ترکیہ کا بادشاہ، اس کا نام تھا خدائے بندہ. ترکیہ کے بادشاہ کا نام ہے خدائے بندہ. اس نے بیوی کو 3 طلاق دی، اور 3 طلاق کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے ہر حال میں، دوبارہ بغیر حلالے کے رکھنے کا کوئی جواز نہیں. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، سنت سے بھی. خود بخاری کہتے ہیں باب من اجاز الطلاق الثلاث، 3 طلاق 3 ہے. خدائے بندہ بہت پریشان ہوا، اور چاروں ائمہ حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، چاروں فقہ میں متفق حکم ہے کہ 3 طلاق ایک وقت میں، 3 وقتوں میں، 3 کلموں کے ساتھ عمر بھر میں جب بھی 3 دے دی گئی 3 ہے. اور عورت محرمہ غلیظہ تعبیدیہ ہے، جب تک حلال شرعیہ نہ کیا جائے دوبارہ اس خاوند کے ساتھ نکاح سے نہیں مل سکتی. میں اس مسئلے کی اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ اس زمانے کے لوگ بھی اس میں کڑی کڑی کر رہے ہیں. زبان کنٹرول رکھے، 3 طلاق کیوں دیتے ہیں؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ. جب اتنا غصہ آئے تو خیر ہے، 1-2 چماٹ لگائے. نہیں خزنشی والے اگئی ٹکائی اگئی پتہی رن کلی غصے نہ طلاق ورگی طلاق 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 یا خلوازہ وازہ کئی. اور وہ شیطانی فرقہ وہ ان کو سکھاتا ہے اے حلالہ کریں گے. اللہ توبہ، یعنی حلالہ نہ کرے عمر بھر حرامہ کرے، یہ مطلب ہے اس کا. اور کیا؟ جو حلالہ نہ مانے وہ حرامہ ہی پر راضی ہوگا نا. حلالے کا تو معنی یہ ہے کہ حرام سے نکالنا ہے، تو حلالے کا جو ضد ہے وہ حرامہ ہے. جو حلالے نہیں مانتے وہ عمر بھر کے حرامے کرواتے ہیں، اور نسل کے زنا اور حرامی ہونے کے وہی ذمہ داران ہیں. خیر، علماء کے لیے تو شیخ زید الکوثری کی کتاب الاشفاق، اور عوام اور اردو جاننے والوں کے لیے ہمارے شیخ امام اہل سنہ فخر دیوبند مفخر احناف محقق الاثر حضرت مولانا سرفراز خان صاحب بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ وشفاہم اللہ شفاء عاجلہ وکثر اللہ امثالہم واتباعہم، ان کی کتاب عمدۃ الاساس فی حکم الطلاق الثلاث، اردو میں ہے، نام عربی کا رکھا ہے عمدۃ الاساس. اس کتاب کا تذکرہ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن 3 طلاق کے مسئلے میں نام لے کے کیا ہے. الحمدللہ عمدۃ الاساس فی حکم الطلاق الثلاث، بہت طویل لکھا ہے، سب کچھ حرامے کے مرتکبین کے تمام شبہات کے جوابات دیے. اور اس سے پہلے بلاد عرب میں انور شاہ ثانی شیخ و مشائخنا و استاذ و اساتذتنا و مفخرنا فی العلم والتحقیق الشیخ محمد زاہد الکوثری رحمہ اللہ تعالی، جن کی نظیر اپنے وقت میں نہیں تھی علم کی گہرائی اور پختگی اور وسعت میں، ان کی کتاب الاشفاق فی رد نظام الطلاق. مصر سے ایک آزاد رائے شخص نے کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا نظام الطلاق، اور اس میں 3 طلاق کے وقوع کے خلاف کوئی بات کہی تھی. حضرت شیخ نے ان کے خلاف یہ کتاب لکھی. چونکہ اکثر علماء بیٹھے ہیں، الحمدللہ خدا کا شکر ہے، ان کا حق ہے کہ ان کو علمی باتیں کہی جائے. مولانا یوسف بنوری مرحوم سے میں نے سنا تھا کہ ہمارے استاد امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب کی خواہش تھی کہ ایک ایسا شخص اٹھے جو 3 طلاق کے مسئلے میں مجتہدانہ کلام کرے. لیکن شاہ صاحب کی بیماری اور مصروفیات کی وجہ سے ان کو موقع نہیں ملا، اگرچہ مسئلہ انہوں نے ترمذی بخاری میں خوب بیان کیا ہے. تو جب شیخ زاہد الکوثری کی کتاب الاشفاق
حضرت بنوری نے دیکھی تو مصر سے لے آئے. اس وقت شیخ کوثری مصر میں تھے. ہندوستان تشریف لائے. امام الاسر مولانا انور شاہ کی قبر پر جب فاتحہ کے لیے پیش ہوئے تو آپ نے تذکرہ کیا کہ حضرت بلاد عرب کے ایک عالم ترکیہ کے شیخ الاسلام مصر میں ٹھہرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور بڑی اچھی کتاب ہے. حضرت جو کچھ ارشاد فرماتے تھے وہ سب علوم اس میں ہیں. حضرت سے میں نے سنا ہے، خود حضرت فرماتے تھے اس کے بعد میں نے رات کو خواب دیکھا کہ امام الاسر مولانا انور شاہ صاحب کے ہاتھ میں الاشفاق ہے اور جگہ جگہ سے دیکھ رہے کہ ماشاء اللہ شفا و کفا، ماشاء اللہ فشفا و کفا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، سب کچھ لکھ دیا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ میں جب واپس چلا گیا میں نے مصر میں شیخ زید الکوثری کو یہ واقعہ سنایا تو شیخ سکتے میں آ گئے، رقت طاری ہو گئی. وہ انور شاہ صاحب کے مقامات سے بہت خوب واقف تھے، بہت زیادہ واقف تھے، اور فرمایا کہ میری تصنیف کی قبولیت کے لیے یہی کافی ہے کہ امام الاسر مولانا انور شاہ جیسے عالم عالم رویا میں اس پر خوش ہو، یہی کافی. الرؤیا اذا وافق الشرع قبلا وان خالف ردا. خواب کا یہ اصول ہے کہ اگر شریعت کے موافق ہو سر آنکھوں پر، اور اگر خلاف ہو نہیں چلے گی. 3 طلاق پر چاروں امام بخاری سمیت متفق ہے کہ 3 ہے، لیکن خدا بندہ نے 3 طلاق دی اور ترکیہ کے بادشاہ نے، اور پھر پریشان تھا، بچے تھے، یہ تھے، گھر ور ادھر ہو رہا تھا. یہ کم بخت وہاں پہنچ کے ابن مطہری ہلی. اس نے کہا ہمارے شیعوں کے ہاں 3 طلاق واقع نہیں ہوتی، آپ رکھ سکتے بھی. خدا بندہ شیعہ ہو. اور پیرانی پیر حضرت اقدس الشیخ عبد القادر جیلانی نے رحمہ اللہ اپنی کتاب غنیہ میں لکھا ہے کہ 3 طلاق کا واقع نہ ہونا یہ یہود کا مذہب ہے، یہود کا مذہب ہے. اور وہاں سے شیعوں نے لیا، کیونکہ ان التشیع ماخوذ من الیہودیہ. شیعہ مذہب یہود کا برانچ ہے، یاد رکھنا، یہودیوں کا برانچ اس سے نکلا ہے. ان التشیع ماخوذ من الیہودیہ شیعہ مذہب کی معتبر کتاب رجال کشی معرفت و اختیار الرجال جلد 2 صفحہ 164 میرے پاس موجود ہے، جب چاہے دکھا سکتا ہوں. یہ عبارت اس کتاب میں ہے کہ وَلِذَا قِيلَ، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان التشیع ماخوذ من الیہودیہ، شیعہ مذہب یہود سے نکلا ہے. اثنا عشرہ اول یہود 3 طلاق کے منکر، ثانیاً شیعہ، اور ثالثاً یہ جدید قسم کے سپاہی جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، فقہ کے منکر اور حدیثوں میں چھانٹی کرنے والے. ٹانگیں کھلی رکھو، سر ننگا کرو، آپ جو ہے نا سینے پہ رکھو، پھندا لگنے والا ہے، قریب پھندا لگنا. وہ ہمارے قاری سرور صاحب تھے، وہ کہیں ان کے ہاں چلے گئے، نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے آگے نماز کے دوران آ کر کے اس کے ہاتھ پکڑ کے یہاں لے آئے. نماز کے بعد اس نے پوچھا کہ یہ کیوں؟ کہا جتنا اوپر ہو اچھا لگتا ہے. انہوں نے کہا بہت اچھا. اللہ اکبر، سر پہ ہاتھ باندھ دے. تو وہ مولوی دوبارہ انہوں نے کہا ایسا نہیں کہا، آپ نے خود کہا جتنا اوپر ہو جائے تو پھر اور ہی اوپر جائے. یطیرون فی السماء.